نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت سورہ الصافات ہمارے سامنے ہے، مکی دور کی سورہ ہے۔ اس صورت میں لا الہ الا اللہ کے مفہوم کی وسعت بیان کی گئی ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ جس کے لیے نماز پڑھی جائے یا روزے رکھ لیے جائیں، لیکن لا الہ الا اللہ کا مفہوم صرف نماز اور روزے تک محدود نہیں ہے، حج اور زکوٰۃ تک محدود نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی پر چھایا ہوا ہے کہ زندگی کے ہر کام میں اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہماری ہر ضرورت، ہماری ہر حاجت کو پورا کرنے والا وہ صرف اللہ ہے۔ یہی بات اس سے پہلے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمائی گئی تھی، اور اب ایک نئے انداز میں سورہ الصافات میں اس وسعت کو کھولا گیا ہے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں اٹھائیں۔ ارشاد ہے، صف باندھ کر عبادت کرنے والوں کی قسم۔ قسم ہے صف باندھ کر عبادت کرنے والوں کی، یعنی فرشتے جو صف بستہ ہیں اور انسان جو صف باندھے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس کا خوبصورت منظر دیکھنا ہو تو نماز باجماعت ہے، اور آج کل نماز تراویح ہے۔ صف باندھ کر اللہ کی عبادت کرنے والوں کی قسم، اور پھر قسم ہے ڈانٹ کر جھڑکنے والوں کی، یعنی جو نہی عن المنکر کرتے ہیں، خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں یا فرشتوں میں اللہ کی طرف سے جو مامور ہیں، جو برائیوں کی روک تھام کرتے ہیں، ان کی قسم ہے۔ فالتالیات ذکراً، اور پھر قسم ہے ذکر کے طور پر تلاوت کرنے والوں کی۔ اس میں انسان بھی شامل ہیں، اس میں فرشتے بھی شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ 3 قسمیں اٹھا رہا ہے، اور ان قسموں کو شاہد بنا رہا ہے، گواہ بنا رہا ہے اس بات پر ان الہکم لواحد، کہ تمہارا معبود، تمہارا الہ صرف ایک ہے۔ اور وہ کیسا ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، آسمانوں کا رب، زمین کا رب، مابین کا رب، اور مشرقوں کا رب۔ بس یہ 2 آیتیں، آیت نمبر 4 اور 5، ان الہکم لواحد، یہی اس صورت کا موضوع ہے۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ان 3 حالتوں کو، فرشتوں اور انسانوں کی ان 3 حالتوں کو گواہ بنا کر پیش کیا کہ انسانوں کا یوں صف بستہ ہو کر عبادت کرنا، اور پھر برائی کی روک تھام کا انتظام کرنا کہ اگر یہ انتظام نہ کیا جائے تو معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے۔ بالکل ایسا ہی کہ اگر وائرس کو نہ روکا جائے تو پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جائے اور ہلاک ہو جائے۔ اسی طرح جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے اللہ کی کتاب الذکر، اور اس کی تلاوت کرنا۔ یہ جو تلاوت کرنے میں مصروف ہیں، سمجھنے میں مصروف ہیں، سننے میں مصروف ہیں، تو فرمایا کہ یہ آخر کس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ یہ سب حالتیں انسانوں اور فرشتوں کی یہ گواہی دے رہے ہیں کہ الہ صرف ایک ہے، اور وہی پورے جہان کا رب ہے۔ اب اس کے بعد شیطانوں کا ذکر ہے، پھر منکرین کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ ارشاد ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت بخشی۔ ستاروں، ایک تو ستاروں کا مقصد کہ آسمان کی رونق ہے، زینت ہے، اور یہ رونق اور زینت کبھی دیکھنی ہو تو دیہات میں جائیے جہاں ہوا بالکل صاف، پتہ چلتا ہے کہ آسمان کتنا خوبصورت ہے۔ لاہور میں نظر نہیں آتا یہ منظر، پہاڑوں پہ جائیے وہاں نظر آئے گا کہ آسمان کتنا خوبصورت ہے۔ اور ایک مقصد یہ ہے کہ ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے ہم نے یہ ستارے رکھے ہیں۔ یہ لوگ، یہ جو سرکش شیاطین ہیں، یہ سن نہیں سکتے ملائے اعلیٰ کی جانب۔ جب وہ جاتے ہیں تو ہر طرف سے ان کو بھگانے کو
ستارے مارے جاتے ہیں اور ان کے لیے پیہم عذاب ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات، کوئی شیطان، کوئی جن بات اچک لیتا ہے تو ایک شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ تو جنات کے بارے میں فرمایا اور ستاروں کی حکمت بیان فرما دی۔ اس میں ایک یہ بات بھی سمجھائی جا رہی ہے، اس کے بعد سورہ آیت نمبر 158 میں آ رہا ہے کہ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، ان مشرکین نے جنوں اور اللہ کے درمیان رشتہ داری گانٹھی ہے کہ یہ اس کے رشتہ دار ہیں، نسب، ہم نسب ہیں۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ جن سے یہ سلوک ہو رہا ہے کہ ان کو مار پڑ رہی ہے، ان کو بھگایا جا رہا ہے، کیا وہ اللہ کے ساتھ رشتہ داری ان کی ہو سکتی ہے؟ جن کو ایسا ذلیل کیا جا رہا ہو، تو یہ تصور لوگوں کا سراسر باطل ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ فَاسْتَفْتِهِمْ، ان سے پوچھئے، استفتاء کیجئے، ان سے پوچھئے۔ اس سورہ میں یہ لفظ 2 دفعہ آیا، ایک مرتبہ یہاں پر ہے اور دوسری مرتبہ اس کے بعد آ رہا ہے۔ یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس میں مخاطب کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اس سے اس کی اپنی تخلیق کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے اور اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ذرا اپنے اوپر غور کر۔ اہم اشد خلقا امن خلقنا، کیا ان کی تخلیق زیادہ مضبوط ہے، زیادہ شدید ہے کہ جسے ہم نے پیدا کیا؟ یہ جن کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، کیا یہ مضبوط مخلوق ہیں یا خالق ہیں کہ جنہیں ہم نے پیدا کیا؟ فرمایا کہ انا خلقناہم من طین لازب، یہ انسان تو ایک چپکتی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو بہت کمزور پیدا کیا گیا۔ تو یہاں انسان کی اپنی تخلیق اور آخرت کے بارے میں دعوت فکر ہے، اور پھر اس کی تائید میں آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 74 تک آخرت کے احوال ذکر فرمائے اور انسان کو جھنجھوڑا گیا، اور آخر میں بتایا گیا کہ وہ جہنم میں اس لیے گئے، جو لوگ جہنم میں گئے وہ اس لیے گئے کہ انہوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی۔ پھر اللہ نے رسولوں کا ذکر کیا، کئی رسولوں کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کی سب کی دعوت یہ تھی ان الہکم لواحد، جو سورت کا اصل میں موضوع ہے۔ اور پھر ان واقعات کے اختتام پر فرمایا فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون، کیا ان سے پوچھو کہ کیا رب کی بیٹیاں ہیں اور تمہارے بیٹے ہیں، یعنی شرک کے بارے میں۔ یعنی یہاں کا جو استفتاء ہے فاستفتہم، یہ غور و فکر کی دعوت ہے، خود اپنی تخلیق میں غور کرو۔ اور اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ شرک کے بارے میں، شرک کی مذمت کے لیے استفتاء کیا جا رہا ہے کہ شرک ایک نہایت نامعقول فکر ہے، یہ عقل کے سراسر خلاف ہے۔ تو اس صورت میں ابتدائی میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے، آخرت کے کچھ احوال ذکر فرمائے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پہلے توحید کا ذکر اور پھر آخرت کا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں صرف موضوع ذکر فرما دیا لا الہ الا اللہ، اس کے بعد پھر قیامت کے احوال ذکر فرمائے ہیں، اشارہ ہے، اور پھر توحید کا ذکر ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف کیا جا رہا ہے کہ انسان توحید کے بارے میں بھٹکتا اس لیے ہے کہ اس کے سامنے آخرت نہیں ہوتی۔ اگر انسان کے سامنے آخرت ہو، وہاں کے احوال انسان کے سامنے ہوں، تو کبھی بھی وہ ایک خدا کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کے پیچھے نہیں جائے گا۔ ارشاد ہے کہ جب آپ انہیں قرآن سناتے ہیں، تذکیر کرتے ہیں، تو وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتے، اور جب بھی کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، جی تمسخر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ایک کھلا جادو ہے، جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں اٹھایا جائے گا، ہمارے باپ دادا کو اٹھایا جائے گا۔ کہہ دیجئے ہاں وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم ذلیل ہوگے، اس وقت تم ذلیل ہوگے۔ یہ آج تم مذاق اڑا رہے ہو، قیامت کے دن تمہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، بس ایک ڈانٹ ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس ایک ڈانٹ ہوگی، یکا یک اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھیں گے، اوہو، کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہلاکت،
یہ وہ یوم الدین، جزا کا دن آ گیا، یہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب فرمایا کہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو ہم حکم دیں گے کہ ان ظالموں کو اور ان کے ازواج کو، ازواج کافر بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس دنیا میں جو ان کے جوڑے تھے، ان کے ہم مزاج لوگ تھے، ان کے ساتھی تھے، تو فرمایا کہ ان کافروں کو اور ان کے ازواج کو اور اللہ کے سوا جن جن کی عبادت کیا کرتے تھے، ان سب کو اکٹھا کرو، ان سب کو اکٹھا کرو اور انہیں جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اور انہیں ٹھہراؤ، انہیں جب جہنم کی طرف روانہ کیا جا رہا ہوگا فرمایا جائے گا کہ انہیں ٹھہراؤ، ان سے پوچھا جائے گا، إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان سے پوچھا جائے گا۔ یہ مقام ایک عجیب ہے، إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان سے سوال ہوگا۔ دنیا میں ہر طرح کی لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ باتیں کی اور کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں کہ ان سے پوچھا جائے گا کس بارے میں؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی امامت اور خلافت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اگر تم حضرت علی کو اپنا امام اور اپنا ولی مانتے تھے تو ٹھیک ہے، جنت میں جاؤ، وگرنہ جہنم میں جاؤ۔ یہ کہا جاتا ہے، یہ قرآن کے بیان کے سراسر خلاف ہے، سراسر خلاف۔ یہاں کہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ذکر نہیں ہے، دور دور تک، نہ پہلے ہے نہ بعد میں ہے۔ بلکہ اس آیت کو آپ پڑھیں تو اس کے اوپر علامت لگی ہوئی ہے لا، یعنی یہاں پہ رکنا نہیں ہے، فوراً بعد سوال ہے ما لکم لا تناصرون، انہیں روکو، ان سے پوچھا جائے گا آج تم ایک دوسرے کیا ہوا کہ مدد نہیں کر رہے، یہ سوال ہوگا۔ اللہ نے سوال کا خود قرآن میں ذکر فرما دیا، اور افسوس یہ ہے کہ قرآن کی صراحت کو چھوڑ کر ایسی بات کہتے ہیں جو سراسر قرآن کے سیاق و سباق کے خلاف ہے۔ فرمایا کہ انہیں ٹھہراؤ، ان سے سوال ہوگا کہ تمہیں کیا ہوا، تم ایک دوسرے کی آج مدد نہیں کر سکے۔ بس آج وہ ہتھیار پھینک دیں گے اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور سوال کریں گے، پوچھیں گے ایک دوسرے سے، اچھا یہ تم تھے کہ جو ہماری دائیں طرف سے آیا کرتے تھے، یعنی ہم پر تمہارا زور تھا۔ تو وہ جواب میں کہیں گے، یہ تقریباً وہی بات ہے جو اس سے پہلے سورہ سبا میں گزر چکی، کہ جس میں زیر دست اور زبردستوں کا ایک مکالمہ ہے۔ یہاں بھی تقریباً وہی مکالمہ ہے کہ تمہارا ہمارے اوپر زور تھا۔ تو وہ کہیں گے نہیں، تم خود ہی ایمان نہیں لاتے تھے، ہمارا تمہارے اوپر کوئی جبر نہیں تھا، تم خود ہی گمراہ یعنی سرکش تھے۔ بس سرکشی کی تو ہمارے رب کا فیصلہ ہم پر ثابت ہو گیا، ہم بھی عذاب کا مزہ چکھ رہے ہیں۔ ہم نے تمہیں گمراہ کیا اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے، آج وہ گمراہ کرنے والے، گمراہ ہونے والے عذاب میں مشترک ہوں گے۔ فرمایا کہ انا کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ یوں ہی کیا کرتے ہیں، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف انہی کے ساتھ ہوگا، جو بھی ان کی راہ پہ چلے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ اور جرم کیا ہے؟ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جرم یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ مان لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، تو وہ تکبر کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے کہ ہم یہ بات مانیں، ان کی بات مانیں۔ ایک شاعر اور ایک مجنون کے کہنے پر ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، یہ تکبر تھا ان کے ذہنوں میں، حالانکہ وہ رسول ان کے پاس حق لے کر آئے اور انہوں نے گزشتہ رسولوں کی بھی تصدیق کی۔ آج تمہیں عذاب علیم کا ذائقہ چکھنا ہوگا، اور جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے اسی کی سزا تمہیں ملے گی۔ اب اس کے بعد فوراً رخ پھیرا جا رہا ہے اللہ کے نیک بندوں کی جانب۔ اللہ انہیں
رزق عطا فرمائے گا، پھلوں کا رزق بڑے اکرام سے انہیں رکھا جائے گا نعمتوں بھری جنتوں میں، اور وہ صوفوں پر، کوچز پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی مجلس خوب آراستہ ہوگی، سبحان اللہ، اور ہر طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ اب باتیں آپس میں ہو رہی ہیں، اس سے پہلے گزر چکا کہ جہنمی اور کافر بھی ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ جب ان کی جنتیوں کی آپس میں باتیں ہو رہی ہیں تو انہی میں سے ایک کہے گا انی کان علی قرین، یاد آئے گا وہ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا۔ جنت میں جنتی بیٹھے ہیں اور خوش گپیاں کر رہے ہیں، تو ایک جنتی کو یاد آئے گا کہ ہو بھئی ہمارا ایک دوست ہوتا تھا، ایک میرا ساتھی تھا، اور کہا کرتا تھا مجھ سے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، ارے تو بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، تو پھر ہمیں جزا ملے گی، ہم اٹھائے جائیں گے اور ہمیں بدلہ یہ کیسی نامعقول بات ہے، اور تو بھی اس کو مانتا ہے؟ وہ میرا دوست مجھ سے کہا کرتا تھا۔ آواز آئے گی، غیب سے آواز آئے گی، حل انتم مطلعون، دیکھنا چاہتے ہو وہ کہاں ہیں جو دنیا میں تمہیں اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے؟ دیکھنا چاہتے ہو کوئی دوست تمہارا کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ دکھائے گا، چنانچہ وہ دیکھے گا، جنت سے جھانکے گا، فرآہ فی سواء الجحیم، دیکھے گا کہ جہنم کے سینٹر میں پڑا ہوا ہے، اللہ، جہنم کے سینٹر میں پڑا ہوا ہے اور جل رہا ہے۔ اب وہ جنتی اسے کہے گا تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم تو نے تو مجھے بھی مار ہی ڈالا تھا، مجھے بھی ہلاک کر دیا تھا، اگر میں تیری باتوں میں آ جاتا تو آج میں تیرے ساتھ گرفتار ہو کر جہنم میں پڑا ہوتا۔ یہ تو رب کا مجھ پر کرم ہوا کہ میں تیری باتوں میں نہیں آیا اور میں جنت میں پہنچ گیا۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اپنے دوستوں کا سوچ سمجھ کر انتخاب کریں، کن میں ہم بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس مجلس کا سوچ سمجھ کر انتخاب کریں، اور اس میں صرف فزیکلی وہی شامل نہیں ہے، یہ سیل فون پر، نیٹ پر جو لوگ آتے ہیں اور مجلسیں ہوتی ہیں، ٹاکس ہوتی ہیں، تو ان میں بھی سوچ سمجھ کر اس میں شرکت، ان کو سننا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کی بات غیر شعوری طور پر دل میں بیٹھ جائے اور انسان کو شیطان پھر گمراہ کرنا شروع کر دے، اس لیے کہ آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہ یاد رکھیے، سب دوستیاں ختم ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ اب وہ کہیں گے کہ بس بھائی جو موت آنی تھی وہ آ چکی، اب ہم کبھی نہیں مریں گے اور کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان ھذا لہو الفوز العظیم، سنو یہ ہے اصل میں بڑی کامیابی، یہ ہے بڑی کامیابی، لمثل ھذا فلیعمل العاملون، چاہیے کہ اس جیسی کامیابی کے لیے کام کرنے والے کام کریں، اس جیسی کامیابی کے لیے محنت کرنے والے وہ محنت کریں۔ کسی کی بہت اچھی پوزیشن آئی ہو تو انہیں کہا جاتا ہے، اپنے بچوں کو کہا جاتا ہے دیکھو اس نے کیسی بہترین پوزیشن حاصل کی، تم بھی محنت کرو اور اس مقام تک پہنچو، اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصل کامیابی تو یہ ہے، دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا یہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی آگے نہیں بڑھ سکا نقصان نہیں ہے، اصل میں نقصان آخرت کی زندگی میں پیچھے رہنے میں، اور خدا نخواستہ اگر پیچھے ہٹتے ہٹتے جہنم کے گڑھے میں کوئی گر گیا تو اس سے بڑا خسارہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ ذالک خیر نزلا، یہ مہمانی بہتر ہے، ام شجرۃ الزقوم، یا تمہیں یا جن لوگوں کو زقوم کھلایا جائے، ایک ناگ پھن، یہ ایک جہنمی درخت ہے جو جہنم کے بالکل اندر، آگ کے اندر پیدا ہوگا۔ مشرکین مکہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ کیسی بات کہی جا رہی ہے، آگ میں درخت، آگ میں درخت، سرسبز درخت کیسا ہوگا اور وہ کھلایا جائے گا، کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات۔ تو فرمایا اور وہ اتنا کڑوا ہوگا کہ بھوک لگے گی کھائیں گے، وہی کھانے کو ملے گا، پیٹ بھر کے کھائیں گے،
اور لیکن چونکہ اس کا تاثیر بڑی شدید، ایک تو جہنم اور پھر جو کھایا ہے وہ بھی نہایت گرم، تو پیاس لگے گی تو پینے کے لیے گرم پانی ہی دیا جائے گا، وہاں راحت اور سکون تو ہے ہی نہیں، پینے کے لیے بھی گرم پانی۔ اللہ اکبر، بس جہنم ہی جہنم ہے پھر تو۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو دیکھا کہ وہ غلط راہ پہ چل رہے ہیں، یہ بھی انہی کے پیچھے دوڑتے چلے گئے، ان سے پہلے بھی اکثر گمراہ ہوئے۔ ہم نے ان میں منذر بھیجے، اپنے رسول ہم نے بھیجے جنہوں نے انہیں آگاہ کیا تھا، ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ فانظر، سو دیکھو، کیف کان عاقبۃ المنذرین، جنہیں ڈرایا گیا تھا، جنہیں آگاہ کیا گیا تھا، ان کا انجام کیسا ہوا۔ ہاں، الا عباد اللہ المخلصین، اللہ کے چنے ہوئے بندے، وہی اس عذاب سے بچے۔ تو سمجھایا گیا کہ کسی کی بھی پیروی کرنی ہو تو سوچ سمجھ کر کرو، یہ نہ دیکھو کہ ہمارے بڑے کیا کرتے رہے۔ اگر تو بڑے ہیں، پیغمبر ہیں جن کے بڑے، اور پیغمبروں کی راہ پہ چلے آ رہے ہیں، تو ان کی پیروی کے لیے اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا۔ لیکن اگر وہ پیغمبروں کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں تو پھر ان کی پیروی کرنا درست نہیں۔ ان سب باتوں سے آپ یقیناً اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کا پڑھنا ضروری ہے۔ جیسے ہم دنیا کے لیے، دنیا کمانے کے لیے پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اسی طرح آخرت کے لیے بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے۔ آخرت اتنی معمولی نہیں ہے کہ ہم بے سوچے سمجھے جنت میں چلے جائیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تمہارا خیال ہے کہ تم یوں ہی ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ جنت کوئی معمولی مقام نہیں۔ اب گزشتہ جو تاریخ ہے، انبیاء کی تاریخ، اس تاریخ کی روشنی میں الہ کا مفہوم اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ ارشاد ہے کہ نوح نے ہمیں پکارا، نادانا، اور یہ بات پہلے بھی عرض کی جا چکی کہ جہاں نا ضمیر آ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم کے لفظ سے اپنا ذکر فرمائیں، یہ اللہ کی شان عظمت اور شان جلال کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو یہاں شان جلالی ہے۔ نوح نے ہمیں پکارا، ہم خوب جواب دینے والے ہیں، اور ہم نے نوح کو اور ان کے گھر والوں کو عظیم کرب سے نجات دی، اور ہم نے ان کی ذریت کو باقی رکھا، اور ہم نے آنے والی نسلوں میں یہ باقی رکھا۔ سلام علی نوح فی العالمین، کہ نوح کے لیے وہ سلام ان پر بھیجتے ہیں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم یوں ہی نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ یہ مقام بڑا ترغیب کا اور شوق کا مقام ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے انہی کے ساتھ اپنا یہ برتاؤ رکھا، جو بھی پیغمبروں کے راستے پہ چلے گا ہم ان کو بھی انہی کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے۔ نوح ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور دوسروں کو ہم نے ہلاک کیا۔ اب یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو نوح نے ہمیں پکارا تو ہم نے کیا خوب جواب دیا، انہیں اور ان کے گھرانے کو کرب عظیم سے نجات دی، اور ان کی ذریت کو ہم نے باقی رکھا، اور آنے والی نسلوں کے دلوں میں ان کا احترام ہم نے ڈالا۔ اور جو سب کچھ کر سکے، جو یہ سب کچھ کر سکے، الہ وہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے مان لو لا الہ الا اللہ۔ اب یہاں جس مفہوم میں کہا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ، اس کا معنی یہ نہیں ہے، یعنی صرف اتنا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہماری نماز اور روزے اور زکوٰۃ کا حقدار نہیں۔ یہاں پر ذکر ہے کہ نوح نے ہمیں پکارا، ہم نے جواب دیا، تو معلوم یہ ہوا کہ لا مجیب الا اللہ، دعاؤں کو قبول کرنے والا، جواب دینے والا بھی صرف اللہ ہے۔ اور کہا کہ نجیناہ، ہم نے انہیں نجات دی، تو معلوم ہوا کہ الہ لا ناجی الا اللہ، نجات دینے والا بھی صرف اللہ ہے۔ اور فرمایا
کہ یہ جو لوگوں کی پکاریں ہیں ان کو سننے والا بھی صرف اللہ، مرادیں پوری کرنے والا بھی اللہ۔ انسان اپنی نسل کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، کوشش کر بیٹا ہو تاکہ میری نسل، میرا نام باقی رہے۔ اللہ نے کہہ دیا ان کی ذریت کو ہم نے باقی رکھا، فرما دیا کہ ذریت کو باقی رکھنے والا، تمہارا نام چلانے والا وہ بھی صرف اللہ ہے، اللہ سے مانگو۔ تو یہ الہ کے مفہوم کی وسعت آ رہی ہے۔ انہی کے شیعہ میں، انہی کی جماعت میں ابراہیم بھی تھے، حضرت نوح، یعنی درمیان میں کافی مدت گزرتی ہے، لیکن ان کی جماعت میں تھے، یعنی جو دین نوح علیہ السلام لے کر آئے تھے وہی دین حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے۔ اپنے رب کے پاس آئے قلب سلیم لے کر، قلب سلیم وہ دل جو کفر سے، شرک سے، نفاق سے پاک ہو، گناہوں کے خیالات سے پاک ہو۔ تو ایسا دل لے کر جس دل میں صرف اللہ ہی اللہ ہو، اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن انہوں نے بات نہ مانی۔ لا الہ الا اللہ کو سمجھانے کے لیے انہوں نے عملی کوشش کی، اور اس کا ذکر اس سے پہلے سورہ انبیاء میں ہو چکا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کڑتے تھے کہ میری قوم کیا کر رہی ہے، ان بتوں کی پوجا کر رہی ہے، لیکن وہ بات نہیں مانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام موقع کی تلاش میں تھے۔ ان کے ہاں بھی میلہ ہوتا تھا جیسے ہمارے ہاں میلے ہوتے ہیں، اور اس میلے اور شہر سے باہر ان کے ہاں اس میلے پر سب لوگ چلے جاتے تھے۔ انہوں نے ابراہیم سے بھی کہا ہمارے ساتھ چلو، انہوں نے کہا انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں، یعنی تمہاری ان حرکتوں کا میرے دل پر اثر ہے، میرے ذہن پر اثر ہے، میں ناساز ہے طبیعت، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ چنانچہ وہ چلے گئے۔ اب حضرت ابراہیم ان کے جھوٹے خداؤں یعنی ان کے بت خانے میں گھس گئے۔ سامنے کھانا رکھا تھا، فرمایا کہ کھانا نالائق کو خراب ہو رہا ہے، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، میں آیا ہوں اور تمہیں کہہ رہا ہوں، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ ظاہر ہے وہ تو بت تھے، انہوں نے کیا سننا تھا، کیا کھانا تھا، کیا جواب دینا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر پل پڑے، کلہاڑا ان کے ہاتھ میں تھا، اور سب کی مرمت کر دی، کسی کے ناک توڑی، کسی کا بازو توڑا، انہوں ان کا حلیہ ٹائٹ کر دیا۔ اب جو لوگ آئے تو پوچھنے لگے کہ یہ کام کس نے کیا؟ گھبرائے ہوئے، اوہو ہمارے خداؤں کا حلیہ بگڑ گیا، خدا جانے کیا عذاب آئے گا۔ جی تو حضرت ابراہیم سے جب پوچھا تو فرمایا کہ تم جنہیں خود اپنے ہاتھوں تراشتے ہو، ان کو تم خدا بناتے ہو، حالانکہ تمہیں پیدا کرنے والا اللہ، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ عمل، اس کا نتیجہ دکھانے والا بھی صرف اللہ۔ اب یہ یہاں مختصر ہے، سورہ انبیاء میں تفصیل سے گزر چکا۔ اب اور تو کچھ نہیں سوچا، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ جب جواب نہ بن پڑے اور جہالت ہو، ضد ہو، تو پھر وہ تشدد پہ اترتے ہیں۔ کیا آج کل بھی ایسا نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں؟ ہاں یہی ہو رہا ہے۔ وہ ماحول جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا، دلیل کا جواب نہیں دیا، لیکن ضد تھی، جہالت تھی، انہوں نے کہا کہ ہم تشدد کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قالو، انہوں نے کہا کہ بس ایک الاؤ دہکایا جائے، ایک عمارت بنائی جائے اور اس میں آگ دہکائی جائے، اور ان کو اس آگ میں، الاؤ میں ڈال دیا جائے۔ فرمایا کہ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے چال چلی، انہوں نے ابراہیم کے ساتھ چال چلی، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے ان کو رسوا کر دیا، ان کی چال کو ہم نے ناکام کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ ہم نے رکھا، جلانے والوں کو نامراد ہم نے کیا، اور جو یہ کچھ کر سکے وہی الہ ہو سکتا ہے، جو آگ کو ٹھنڈا کر دے وہی الہ ہو سکتا ہے، اور جو اپنے آپ کو نہ بچا سکیں وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابراہیم جب دیکھا کہ اب یہ ماحول یہاں میرے لیے سازگار نہیں ہے، تو انہوں نے اپنا وہ علاقہ جہاں وہ اڑ کے رہنے والے تھے، میں یہاں سے ہجرت کرتا ہوں،
یہ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی دین کی خاطر۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اشارات ہیں کہ دین کی خاطر ہجرت کا مرحلہ آپ کے سامنے بھی آ سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کی جانب جاتا ہوں، میرا رب سیہدین، مجھے راہ دے گا۔ اولاد تھی نہیں، میاں بیوی تھے، اللہ سے دعا کرتے ہیں رب حبلی من الصالحین۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جس میں وہ مصر گئے اور وہاں ان کی شادی ہاجر علیہ السلام سے ہوتی ہے مصر میں۔ تو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے فرزند صالح عطا فرما، فرزند صالح عطا فرما۔ اولاد کے لیے 2 پیغمبروں کی دعائیں اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمائی ہیں، ایک حضرت ابراہیم اور دوسرے حضرت زکریا۔ ان کی 2 دعائیں، ایک دعا حضرت ابراہیم کی ہے، یہ بڑی مختصر ہے، بڑی جامع ہے، اور اس آیت کا نمبر 100 ہے، سورہ الصافات آیت نمبر 100۔ اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر کوئی یقین سے اسے پڑھتا ہے، دل لگا کے پڑھے گا، رزلٹ بھی 100% آئے گا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں ایک متحمل بردبار بیٹے کی بشارت دی، اور ظاہر ہے کہ وہ بردبار بیٹا کون تھا؟ اسماعیل، جن کا تحمل اللہ ذکر فرماتا ہے کہ بڑھاپے کی پہلی اولاد۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت 90 کو کراس کر چکے تھے، 90 سال سے متجاوز تھی عمر حضرت کی، تو اللہ نے بیٹا دیا۔ اللہ جب دینے لگتا ہے، جب دینے پہ آتا ہے تو وہ عمر کی قید سے آزاد ہے، بالا تر ہے، عمر سب پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اب وہ بیٹا جب ان کے ساتھ دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچا تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، آزمائش آ گئی محبت کی، پیارے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ سبحان اللہ، بیٹا بھی کیا عجیب تھا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان میری کیا رائے ہوگی، یہ امر ہو رہا ہے آپ کو، یہ خواب ہے، آپ کا خواب ہے، آپ پیغمبر ہیں، اور پیغمبر کو جو خواب میں کہا جائے وہ امر ہوتا ہے، تو یہ آپ کو جو امر ہو رہا ہے آپ وہ کر گزریے۔ اللہ اکبر، آپ وہ کر گزریے۔ ذبح ہونا، اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرنا آسان نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ امر الہی ہے، تو اس امر الہی کے پورا کرنے میں آپ کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم لے کر انہیں چلے، یہ منی میں وہ مقام موجود ہے اب بھی، وہاں پہ گئے۔ فلما اسلما، جب ان دونوں نے اپنا سر جھکا دیا، دونوں نے اسلام دکھایا، مسلم تو پہلے ہی تھے، یہاں اصطلاحی لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ دونوں نے جب سر تسلیم خم کر دیا، ابراہیم قربانی کرنے پر اور اسماعیل قربان ہونے پر تل گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اسماعیل کو انہوں نے پیشانی کے بل لیٹا دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم۔ اب یہ پیشانی کے بل لٹایا تو کیا ہوا؟ انسان خود تصور کر سکتا ہے، اس کیفیت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اللہ نے لفظوں میں بیان نہیں فرمایا، کہ انسان خود سوچ لے، اکلوتا بیٹا، بڑھاپے کا سہارا، اس کو جب قربان اپنے ہاتھ سے کرنے لگے ہوں گے تو دونوں کی دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہر باپ اور ہر بیٹا اس کا تصور تو کر سکتا ہے، لفظوں میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بس ہم نے کہا اے ابراہیم، آپ نے خواب سچ کر دکھلایا، آپ نے خواب، ہم بس یہی آزمانا ہی چاہتے تھے، آپ نے خواب سچ کر دکھلایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم یوں ہی محسنین کو جزا دیا کرتے ہیں، یعنی تمہاری اس طرح کی کوئی حاجت ہو، یہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری بھی اس طرح کی کوئی حاجت ہو تو اخلاص سے پیش کرو، ہم پوری کریں گے۔ ہم محسنین کو جزا دیا کرتے ہیں، جیسے ان کا بیٹا بچا بھی لیا اور ان کی قربانی بھی قبول کر لی گئی۔ اللہ اکبر،
تو تمہاری کوئی حاجت ہو تو تم بھی پیش کرو، ہم تمہاری حاجتیں بھی پوری کریں گے۔ اللہ خود کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ بڑا کھلا امتحان تھا، بڑی آزمائش تھی، اور جس کو رب خود بڑی تاکید سے بڑی آزمائش فرما رہا ہو، اس کے بڑے ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے پھر کیا کیا کہ اس بیٹے کے فدیے میں ایک بڑی قربانی، بڑا ذبیحہ ہم نے بھیج دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جنت سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذبیحہ بھیجا تھا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حابیل نے جو قربانی پیش کی تھی، حابیل اور قابیل کی آپس میں لڑائی ہوئی، سورہ مائدہ میں یہ ذکر گزر چکا کہ حابیل نے جو قربانی پیش کی تھی اور قبول ہوئی تھی، وہی قربانی اللہ نے یہاں بھیج دی۔ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اللہ کے یہاں محفوظ ہوتے ہیں، وہی بھیج دی۔ خیر وہ قربانی ہو یا کوئی اور ہو، بہرحال اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا، قربانی کا ثواب پورا عطا فرما دیا، اور اس کی جگہ اللہ نے ایک مینڈھا بھیج دیا ان کے فدیے میں۔ اور اب قیامت تک جو بھی ابراہیمی مسلک پر ہیں وہ قربانی کرتے ہیں، ہم بھی ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ اصل میں یہ جو ہم مینڈھے یا جانور کی قربانی کرتے ہیں، یہ ایک علامتی قربانی ہے کہ اے اللہ اگر ہمیں تیری راہ میں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑی تو ہم وہ بھی پیش کر دیں گے، یہ اس کی ایک علامت ہے۔ فرمایا کہ اتنی بڑی قربانی کے بعد ہم نے آنے والی نسلوں میں ان کے لیے چھوڑا سلام علی ابراہیم، ہر قوم کہتی ہے سلام علی ابراہیم، آپ پر سلام۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم یوں ہی نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ یقیناً ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، ہم نے انہیں بشارت دی، یعنی پہلے اسماعیل کی بشارت اور اب بشارت دی اسحاق کی۔ اسحاق جو حضرت سارہ علیہ السلام سے اللہ نے ان کو عطا فرمائے تھے، نبی ہوں گے، صالح ہوں گے۔ اور وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے اس پر یعنی اسماعیل پر جو بیٹا جس کا ذکر پہلے آ چکا غلام حلیم، اس کو بھی ہم نے برکت دی، اور اسحاق پر بھی ہم نے اپنی برکتیں نازل فرمائیں۔ ان دونوں کی ذریت میں اچھے لوگ بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے ہی اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ چنانچہ یہ بات پہلے گزر گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد انہی کی ذریت میں نبوت رکھی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں یعقوب کے 12 بیٹے، اور پھر وہ خاندان پورا بنی اسرائیل کا وہ چلتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام ہی کا دوسرا نام اسرائیل ہے، یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد ہے، ان کے 12 بیٹوں کی، اور ان میں کوئی 4000 سے زیادہ پیغمبر آئے ہیں بنی اسرائیل کے اندر۔ اور دوسرے بیٹے اسماعیل، ان کی اولاد میں وہ سلسلہ چلا، مکہ میں حجاز میں آباد ہوئے، اور بس ایک ہی پیغمبر آئے جن کی دعا حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کی تھی، سورہ بقرہ میں گزر چکا۔ اور وہ ایک پیغمبر ہیں، ایک پیغمبر، لیکن ایسے پیغمبر کہ سب پیغمبروں سے ان کا مرتبہ اولا ہے، اعلیٰ ہے، بالا ہے۔ اس کے بعد ذکر ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا، اور یہاں یہ بات سمجھائی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبت کو ہماری محبت اور ہمارے حکم پر قربان کر کے بتایا کہ اللہ کی محبت سب محبتوں پر اور اللہ کا حکم سب مصلحتوں پر غالب رہنا چاہیے، وگرنہ سمجھا جائے گا کہ لا الہ دل میں نہیں اترا، ابھی لا الہ دل میں نہیں، جب کسی یعنی ایک طرف اللہ کی محبت ہو، ایک طرف کسی اور کی محبت ہے، اگر وہ محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جائے، اللہ کے حکم پر غالب آ جائے، تو معنی یہ ہے کہ ابھی لا الہ یہ دل میں نہیں آیا۔ اگر لا الہ ہوتا تو سب محبتیں مغلوب ہو جاتی، اللہ کا حکم غالب ہو۔ وہ اقبال نے کہا ہے نا، چوں بگویم مسلمانم بلرزم، چوں بگویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، جب میں یہ کہتا ہوں میں کانپنے لگتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں لا الہ کی مشکلات کیا ہیں، لا الہ کے تقاضے کیا ہیں میں جانتا ہوں۔ ویسے تو چاہے جتنا انسان ذکر کرتا رہے لا الہ الا اللہ، لیکن
اسے سمجھنا، اسے نبھانا، اس کے لیے ابراہیمی جذبہ چاہیے۔ فرمایا کہ ہم نے اچھا، اب اس سے لا الہ کی ایک یہ بھی وسعت سمجھ میں آتی ہے کہ لا ہادی الا اللہ، انہوں نے کہا تھا ابراہیم کہ سیہدینی، اللہ مجھے راہ دکھائے گا، تو معلوم ہوا کہ راہ دکھانے والا بھی صرف اللہ، اور لا معطی الا اللہ، دینے والا بھی صرف اللہ ہے، اور امر لا عامر الا اللہ، عامر حقیقی وہ بھی صرف اللہ ہے، اور لا مبارک الا اللہ، برکتیں دینے والا بھی صرف اللہ ہے۔ اب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، ان پر کرم ہم نے کیا، انہیں اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات ہم نے دی، ان کی نصرت ہم نے کی، انہیں روشن کتاب ہم نے دی، انہیں سیدھی راہ ہم نے دکھائی، جو یہ سب کچھ کر سکے وہی الہ ہو سکتا ہے، لہٰذا مان لو لا الہ الا اللہ۔ اور یہاں پر لا الہ کا مفہوم سمجھایا کہ لا محسن الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی محسن بھی نہیں، محسن حقیقی احسان کرنے والا صرف اللہ ہے۔ لا منجی الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں، نجات دہندہ وہی۔ لا ناصر الا اللہ، فرمایا تھا وَنَصَرْنَاهُمَا، معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی ناصر نہیں ہے۔ لا ہادی الا اللہ، ہمیں یہ ان آیتوں سے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو اگر تمہیں ہدایت کی ضرورت ہے، برکت کی ضرورت ہے اور نصرت کی ضرورت ہے، آؤ میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے مانگو، ہم تمہاری بھی مدد فرمائیں گے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو داعی بنا کر ہم نے بھیجا، انہیں سلام و احترام ہم نے عطا کیا، تمہیں ضرورت ہو تو ہم سے مانگو، تمہیں بھی ہم عطا کریں گے، اس لیے کہ الہ ہم ہیں۔ لوط علیہ السلام کو رسول ہم نے بنایا، انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات ہم نے دی، بدکاروں کو تباہ ہم نے کیا، اس لیے جو یہ کر سکتا ہے وہی الہ ہو سکتا ہے، الہ ہم ہیں، تو مان لو لا الہ الا اللہ۔ یونس علیہ السلام کو رسول ہم نے بنایا، جب وہ بھاگ کر کشتی میں سوار ہوئے اور دریا میں گرائے گئے اور مچھلی کا لقمہ بنے، وہاں دیکھو انہوں نے کیا کہا تھا، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ اب یہاں پہ الہ کیا ہے؟ تیرے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں، تیرے سوا ان تاریکیوں سے نکالنے والا کوئی نہیں، لا الہ، نجات دہندہ صرف تو ہے، سبحانک، تو پاک ہے، میں ہی قصوروار، میں ہی قصوروار۔ پیغمبر ہے، پیغمبر وہ بھی اعتراف کر رہے ہیں انی کنت من الظالمین، میں قصوروار ہوں۔ باقی انسانوں کو اس سے سبق لینا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے بڑی نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لی، میں بڑا نیک ہو گیا، نہیں، جو جتنا بڑا ہے اپنے درجے میں وہ قصوروار ہی ہوتا ہے، اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ جب انہوں نے یہ اعتراف کیا تو ہم نے انہیں نجات دی، ان کی زندگی کا سامان کیا، اور جو یہ سب کچھ کر سکے وہی الہ ہو سکتا ہے، لہٰذا لا الہ الا اللہ، مان لو کہ نجات دہندہ وہ صرف اللہ ہے۔ تم آفتوں اور مشکلوں میں گھر جاؤ تو ہمیں پکارو، تمہیں بھی ہم نجات دیں گے۔ آیت نمبر 148 پر یہ انبیاء کے تاریخی واقعات یہ پورے ہوئے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، یعنی ان واقعات سے ثابت ہو گیا کہ الہ صرف اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر اس کی اولاد ہوتی تو خدائی میں اس کے ساتھ شریک ہوتی۔ انسان کی اولاد ابا کے کمالات کی وارث ہوتی ہے، تو اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو وہ خدائی میں اس کے ساتھ شریک ہوتی، اور شرک کسی حال میں روا نہیں، شرک کسی حال میں روا نہیں ہے، اس لیے اس کا کسی سے کوئی رشتہ ناتا نہیں۔ یہ جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں اور جنوں کو خدا کا رشتہ دار کہتے ہیں، انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔
فرمایا کہ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ، یعنی تم اور تمہارے معبود کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب فرشتوں کا حال ذکر فرمایا، فرشتوں نے یہ کہا، ان کا مقولہ ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ فرشتے اللہ کے سامنے صف بستہ کھڑے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، سورہ کے بالکل پہلا لفظ یہی تھا، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا۔ یہاں فرشتوں نے کہا اِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، ہم رب کے سامنے صف بستہ کھڑے ہیں اور اس کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ عرب یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی نبی آتا، کوئی کتاب آتی تو ہم عمل کر کے دکھاتے، آ گئی تو انکار کر رہے ہیں، اپنا انجام جان لو کہ اس تکذیب کا انجام بہت برا ہوگا۔ فرمایا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ہمارا فیصلہ تھا کہ رسولوں کی نصرت کریں گے اور ہمارا لشکر غالب رہے گا، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اب بھی ایسا ہی ہوگا، یہ جو کچھ ماضی میں ہوا پیغمبروں کے معاملے میں اس لیے ہوا کہ ہمارا وعدہ تھا ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، ہمارا لشکر غالب ہوگا۔ اس میں تسلی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اب بھی ایسا ہی ہوگا، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، عذاب آئے گا تو وہ برا وقت ہوگا۔ جب عذاب آئے گا، کہتے تھے کہ عذاب کیوں نہیں آیا، افبعذابنا یستعجلون، جب عذاب آئے گا تو وہ بڑا برا وقت ہوگا، سب دیکھ لیں گے، حق اور حقیقت کھل جائے گی۔ سورہ کے بالکل آخر میں ارشاد ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اس پورے بیان سے ثابت ہوا پاک ہے تیرا رب ہر شرک سے، رب عزت والا، کوئی اس کی شان گھٹا نہیں سکتا، کوئی اسے جھکا نہیں سکتا۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو رسولوں پر کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ سمجھانے میں اپنا سب کچھ کھپا دیا۔ والحمد للہ رب العالمین، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر حمد اور ہر عبادت کا حقدار صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اس آخر میں، آخری آیت میں سورت کے موضوع کا اعادہ ہے۔ سورت کے شروع میں اللہ نے بتایا تھا کہ ان الہکم لواحد، الحمد للہ رب العالمین، یہ اسی کا ہم معنی ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ یا اللہ ہماری سب خطائیں معاف فرما۔ اے اللہ جو حضرت یونس نے تیری بارگاہ میں عرض کی، ہم بھی انہی لفظوں میں تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ ہمیں دنیاوی فتنوں سے، اخروی فتنوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرما، نیکی کی راہ پر اور نیکوں کی صحبت عطا فرما۔ یا اللہ بدی کی راہوں سے، بدوں کی صحبت سے بچا۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا رزق فراخ اور بابرکت فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کی اور ہمارے بڑے گھر پاکستان کی حفاظت فرما، فتنہ و فساد کی آگ کو اپنی رحمت سے ٹھنڈا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن سے لگاؤ نصیب فرما، قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔